السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ناظرین، ہر سال کی طرح آج 5 فروری کو بھی یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جذبے کے ساتھ پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد گزشتہ 8 دہائیوں سے بھارتی افواج کا ظلم سہنے والے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرنا ہے۔ اس دن کے تناظر میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا اور اس پر بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ ایشو اب نہ صرف پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک مسلسل تناؤ کا باعث ہے، بلکہ 2019 میں پہلے پلوامہ اور پھر گزشتہ برس پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف جارحیت بھی کر چکا ہے، اور اس کا جو رد عمل پاکستان نے مئی 2025 میں بھارت کو دیا ہے وہ بھی اب تاریخ کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اس سال یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیری عوام کیا سوچ رہی ہے، مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اب کس پلیٹ فارم کی طرف دیکھنا ہوگا، اور بین الاقوامی برادری مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اب کیا ممکنہ کردار ادا کر سکتی ہے، اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے سابق صدر سردار مسعود احمد خان۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سردار صاحب، آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، کشمیر جن حالات سے گزرا ہے اور جو کشمیر پہ ہوا ہے، جو ظلم بھی ہوئے ہیں، کیا سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے اس دفعہ یوم کشمیر پہ؟ ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی یوم یکجہتی کشمیر بہت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، نہ صرف آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور پاکستان میں، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں وہ چھپ چھپ کر مناتے ہیں، لیکن وہ ضرور جو ہے یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی کشمیری اور پاکستانی آباد ہیں، وہ یورپ میں ہوں، شمالی امریکہ میں ہوں، خلیجی ریاستوں میں ہوں یا جنوب مشرقی ایشیا میں ہوں، وہ 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اور اس سے یہ ایک قسم کا بین الاقوامی معاملہ بن جاتا ہے، ایک قسم کا بین الاقوامی سول رائٹس موومنٹ بن جاتی ہے، کیونکہ وہاں چوکوں چوراہوں پہ اور اس کے علاوہ جو وہاں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، یو ایس کانگریس ہو، وائٹ ہاؤس ہو، یا دوسرے جو یونائیٹڈ کنگڈم میں جو ان کی کانگریس ہے، ان کی جو پارلیمنٹ ہے، یو کے کی پارلیمنٹ ہے، اس کے سامنے یہ مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، یا اس کے اندر جا کے ایم پیز کو بریف کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے، اس میں خوبی یہ ہے کہ یورپ میں خاص طور سے برسلز میں بہت سرگرمی ہوتی ہے، کیونکہ وہاں یورپین پارلیمنٹ ہے، یورپین یونین ہے، یورپین پارلیمنٹ جو ہے اسٹراسبرگ میں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے تحریک آزادی کشمیر کو زندہ رکھتے ہیں، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھتے ہیں اور مقدمہ کشمیر پیش کرتے ہیں۔ وہاں جو رائے ساز ادارے ہیں ان کی مدد سے یہ مذاکروں کا اہتمام کرتے ہیں، یونیورسٹیاں ہوں، تھنک ٹینکس ہوں، تو اس مرتبہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے سفارت خانے یکدم متحرک ہو جاتے ہیں، وہ اپنے طور پر جو ہے وہاں کے تھنک ٹینکس کے لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، کشمیری ڈائسپورا کو سفارت خانے میں دعوت دی جاتی ہے، یا سفارت خانوں کے نمائندے جو ہے کشمیریوں کے بڑے بڑے اجتماعات میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس مرتبہ بھی اسی ولولے کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے اہل مقبوضہ جموں و کشمیر کو یہ پیغام دینا کہ اگرچہ تم محصور ہو اور ہندوستان تمہارے اوپر جبر و استبداد کر رہا ہے، لیکن اہل پاکستان، اہل آزاد کشمیر و گلگت بلتستان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سر یہ بتائیے کہ جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا مودی سرکار نے، جو سپریشن کی سچویشن تھی، اس پہ اس وقت کشمیریوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ دیکھیے، اس میں کشمیری برے طریقے سے کچلے گئے ہیں۔ پہلے بھی کشمیر کے اوپر، جموں کشمیر کے اوپر ہندوستانی افواج قابض تھیں، اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ قبضہ کیا 2019 میں مقبوضہ کشمیر کے اوپر، دوبارہ افواج میں اضافہ کیا۔ 2019 میں جو ہے افواج کی تعداد اور سیکیورٹی فورسز کی ملا کے تو تقریباً 8 لاکھ کے قریب تھی، اور وہاں 3 کورس ہیں، یعنی جو وہاں پوری کی پوری آپریٹ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیراملٹری فورسز ہیں، اس کے بعد جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے، اس کے بعد پولیس ہے، اور بہت سے محکمے ہیں سیکیورٹی کے جو وہاں متعین ہیں، اور انہوں نے پورے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک جیل بنایا ہوا ہے جس میں لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے حقوق نہیں ہیں۔ جو ان کا ایک بدنام زمانہ قانون ہے PSA، پبلک سیفٹی ایکٹ، یا ایک اور قانون ہے اسی قسم کا کالا قانون جسے وہ کہتے ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس کے تحت وہ جس کو چاہیں گرفتار کر سکتے ہیں،
اور پہلگام کے بعد انہوں نے 2800 نوجوانوں کو قید کر لیا تھا، پھر ان کو ٹارچر کیا، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ ان کے گھر مسمار کر دیے، یعنی شک کی بنیاد کے اوپر کشمیریوں کے گھر مسمار کر دیے، ان کی جو بزنسز تھے ان کو تباہ کر دیا اور ان کے املاک کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ ایک قسم کا اسے کہتے ہیں کہ مجموعی سزا یا کلیکٹیو پنشمنٹ، یہ انہوں نے ایک انسٹرومنٹ کے طور پر استعمال کیا ہے کشمیریوں کو دبانے کے سر لیے۔ اب بتائیں 2019 میں بھی ایک فالس فلیگز آپریشن ہم پہ تھوپا گیا، پھر 2025 میں بھی یہی کیا گیا، لیکن ہم نے جواب دیا، پاکستانیوں نے تو جواب دیا۔ اب جو بیلنس آف پاور ہے اس میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟ بیلنس آف پاور سے آپ کی کیا جو اس وقت آپ کے پاکستان ان کے ساتھ ہے اور ہم نے ایک اپنے سے بہت بڑے دشمن کو جواب دیا ہے، ایڈوانٹیج تو اب ہمارے پاس ہے۔ مارکہ حق کے بعد دو حقیقتیں آپ کو ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو عسکری، سفارتی اور ابلاغ کی بالادستی حاصل ہوئی ہندوستان کے اوپر، اور اس کی تصدیق و توثیق اہل مغرب نے کی، مغرب کے لوگوں نے کی، ان کے میڈیا نے کی، ان کے فارن آفیسرز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی پاکستان برتر تھا، پاکستان حق پر تھا، برتر ہوا، ٹیکنالوجی بھی بہتر تھی، اور جو ہمارے پائلٹس تھے، جو لوگ لڑ رہے تھے، ان کی منصوبہ بندی بھی اچھی تھی۔ اس سے کشمیریوں کے بہت حوصلے بڑھے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ادھر پاکستانی اور ہندوستانیوں کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں، لیکن ادھر کشمیر کے اندر کشمیریوں کی کیجولٹیز ہو رہی تھیں۔ ان کے یقیناً جو مارکہ حق کے ذریعے ان کے حوصلے بڑھے ہیں، ان کی امیدیں ایک دفعہ پھر بیدار ہوئی ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی بین الاقوامی برادری پاکستان کے کہنے پہ کوئی فیصلہ کن اقدامات کرے سفارتکاری کے میدان میں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیری جو ہیں وہ ایک طریقے سے پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ من حیث المجموع پورے کے پورے جو ہے ایک اکائی کے طور پر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اب میں تھوڑا سفارتی پہلو بھی جاننا چاہوں گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 دہائیوں سے یو این جو ہے وہ بالکل ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سن 1957 تک تو وہ متحرک تھا اور اس نے بہت سی قراردادیں پاس کی، پاکستان کو کامیابی نصیب ہوئی، کشمیریوں کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ان قراردادوں میں کہا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی زیر نگرانی پورے کے پورے جموں و کشمیر میں، جس میں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور اس میں مقبوضہ کشمیر شامل ہے، مقبوضہ کشمیر کے سارے حصے، کہ ان میں رائے شماری کروائی جائے۔ پاکستان تیار تھا، جموں و کشمیر کے لوگ تیار تھے، اقوام متحدہ نے تیاریاں کر لی تھی، لیکن ہندوستان راستے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے وہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے اور کسی ڈیوبیس قسم کے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل میشرز لیے، جس کا ایک مظہر جو تھا وہ تھا آرٹیکل 370۔ بالکل۔ تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ پھر جو ہے عالمی سیاست کا شکار ہو گیا ہے، کیونکہ جب کولڈ وار ختم ہوئی، کولڈ وار سے پہلے بھی جو ہے امریکہ کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہونے لگا، اور پھر جو ہے روس ویسے بھی ایک طریقے سے ہندوستان کا حلیف تھا۔ تو لیکن جو پوسٹ کولڈ وار پیریڈ ہے اس میں ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بہت مضبوط ہو گئے۔ صحیح۔ تو اس سیاسی یا اسٹریٹجک جتھہ بندی کی وجہ سے کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے سلامتی کونسل نے اٹھانا ختم کر دیا جیسے وہ پہلے کرتی تھی۔ صحیح۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 ہے، جس سے کشمیریوں کا حق خود ارادیت پیدا ہوتا ہے۔ سردار صاحب، ٹرمپ نے تو پچھلے سال مئی میں میڈیشن کی آفر دی تھی، لیکن انڈیا نے اس آفر کو منع کر دیا تھا کہ انہیں کوئی تھرڈ پارٹی میڈیشن نہیں چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع پر آ کے کوئی میڈیشن ہو سکتی ہے اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہندوستان کے لیے دو بڑے درد سر ہیں۔ ایک پاکستان کی مضبوط سفارتکاری، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، اس سے بڑھ کر اہل جموں و کشمیر کا عزم کہ وہ بھی آپ نے جیسے کہا تقریباً 8 دہائیوں سے اس پوری کی پوری تحریک آزادی کشمیر کو سینچ رہے ہیں۔ یعنی یہ لمبا عرصہ تھا، 7 دہائیاں گزری، اور اب ہم تقریباً
8ویں دہائی جو ہے مکمل کرنے والے ہیں. تو اگر ہندوستان کا ان کے ساتھ سلوک اچھا ہوتا اور وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ انعام و اکرام کے لیے بھی تیار تھے, ان کو ہر طریقے سے نوازنے کے لیے تیار تھے, کشمیری ان کے ساتھ مدغم نہیں ہوئے اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنا علیحدہ تشخص رکھا, اور اس کے بعد ان کی یہ جہد مسلسل جاری رہی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, انہیں حق خود ارادیت ملنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, وہاں ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ جموں و کشمیر کو ایک خود مختار ریاست بننا چاہیے. وہ بھی قید و بند کی صعوبتوں سے گزر رہے ہیں. یاسین ملک کی مثال ہے, آسیہ اندرابی, قاسم فختو اور جو اس کے بعد مسرت عالم بھاٹ, یہ اس لیے سزا کاٹ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا. انہوں نے سید علی گیلانی کی طرح یہ کہا کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور یاسین ملک صاحب کی میں نے مثال دی, اگرچہ انہوں نے جو ہے ہر قسم کی وائلنس ترک کر دی تھی اور نان وائلنس پہ وہ یقین رکھتے تھے, اس کا پرچار وہ کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو پرانے کیسز کو نکال کے ان کو پھر جو حراست میں لیا, ان کو تہاڑ جیل میں رکھا ہوا ہے, بدنام ترین اور بدترین جیل ہے. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کوشش کر کے دیکھ لی اس نے. ایک طرف لوگ جہاں یہ کہتے ہیں کہ جناب اتنی دہائیاں گزر گئی, مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا, دوسری طرف ہندوستان یہ ہے کہ اتنی دہائیوں تک وہ جبر و استبداد کرتا رہا اور ظلم ڈھاتا رہا, اور اس نے ہر فورم پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے, اور اگر دو طرفہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک قسم کا یک طرفہ معاملہ ہے کہ معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے. میرا سوال بھی یہی ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ گزر گئی, اور کتنی دہائیاں گزریں گی؟ ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں, مطلب کوئی سلوشن نہیں نکل رہا. دیکھیے, فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ ایک ہی وقت میں سلامتی کونسل میں پیش کیے گئے تھے, اور ایک ہی وقت میں, تقریباً ایک ہی وقت میں آگے پیچھے ان کی قراردادیں منظور ہوئی تھیں. نہ فلسطین کے لوگوں کو انصاف ملا ہے, نہ اہل جموں کشمیر کو انصاف ملا ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنا وقت اور چاہیے, ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمارا عزم پختہ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. اہل کشمیر اور اہل پاکستان حق پہ ہیں. پاکستان اہل جموں کشمیر کا سب سے بڑا وکیل ہے دنیا میں. ہر ایوان میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, ہر ایوان میں جا کے آزادی کشمیر کا علم بلند کرتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, یہ بہت زیادہ وقت گزرنے کی وجہ سے, یا ہندوستان کی طاقت کی وجہ سے, یا ہندوستان کی دھمکیوں کی وجہ سے, یا ہندوستان کے جو بے بنیاد پاکستان کے اوپر الزامات ہوتے ہیں دہشت گردی کے, ان کی وجہ سے خائف ہو کے ہمیں اپنے راستے سے بھٹکنا نہیں چاہیے. کیونکہ ہندوستان یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ جو ہے بیک آؤٹ کر جائیں. جی بالکل. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم موجودہ سیاسی حالات پر بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملاقاتوں اور انگیجمنٹ کا جو ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے وہ آنے والے دنوں میں کیا شکل اختیار کر سکتا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. فواد سر, سب سے زیادہ بات تو مذاکرات کی آپ ہی کرتے تھے, اور آپ ہی ہمیشہ کہتے تھے کہ چیزوں کو ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس کرنے سے چیزیں بہتری کی طرف آتی ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی سی ایم صاحب سے, اور اب ایک اور اچھی ملاقات ہونے جا رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی پرائم منسٹر صاحب سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کوئی فروٹفل ثابت ہوں گی پی ٹی آئی کے لیے؟ پہلے تو بڑا شکریہ آپ کی اکنالجمنٹ کا, کہ جب ڈائیلاگ کی بات ہم کر رہے تھے تو اس وقت تو بالکل ہی یہ ایک نو گو ایریا ٹائپ سمجھا جا رہا تھا, لیکن اب ایکسیپٹیبلٹی اس کی دونوں طرف جو ہے بڑھ گئی ہے, اور تمام لوگ ہی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, جو کہ میرے خیال میں بڑی خوش آئند بات ہے, بہت اچھی بات ہے. 2-3 جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں ان میں بالکل آپ نے درست طور کے اوپر ذکر کیا, سہیل آفریدی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا. پھر اس ملاقات کے بعد آج جو ہے, جو یہ کل جو ہوئی ہے ان کی کمیٹی کی میٹنگ, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ, اور اس میں جو سہیل آفریدی صاحب نے جو کور کمانڈر پشاور کے ساتھ ایک مشترکہ لائحہ عمل کی بات کہی ہے, وہ بھی میرے خیال میں بڑی پازیٹیو چیز ہے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ بشرا بی بی سے ملاقات کے بعد جو ان کی بیٹی نے پیغام دیا, جو گوہر صاحب نے دیا ہے, وہ کافی عرصے بعد کافی ریکنسلیٹری ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ٹون جو ہے وہ کافی چینج کی ہے.
تو یہ کافی مثبت چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں. اور اب اچکزئی صاحب کی اور جو شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ دیز آر دا اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. صحیح. اسپیشلی جو 8 تاریخ کی کال ہے اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے, کیسے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اب دیکھیں گے آگے چل کے. تو فواد سر, کوئی پاسبلٹی ہے کہ اگر جو کل ملاقات ہوگی اس میں کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے کہ جی آپ 8 فروری کو کوئی احتجاج وغیرہ نہ کریں اور ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں, ایسا کچھ گیو اینڈ ٹیک آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہونا چاہیے. دیکھیں حکومت کا کام ہی یہ ہے, حکومت کو چاہیے کہ وہ ہینڈل وتھ کیئر جس کو کہتے ہیں نا وہ کرے. اور جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں, خصوصاً جو خواتین پریزنرز ہیں, ان کو ریلیف دینا ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں لینڈ مارک ہو سکتا ہے. اگر حکومت اس طرف جائے گی تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی اس کال کو ایک ٹوکن کال کی طرف کنورٹ کر دے گی, اور یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہوگی پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے معاملات کے کو لے کے. صحیح. اچھا, جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو ایک میرے خیال سے میڈیم باتیں ہیں, لیکن جو پرائم چیز ہے وہ تو عمران خان صاحب تک رسائی ہے جیل کے اندر, جو کسی کی بھی نہیں ہو پا رہی. میرے خیال میں رسائی جو ہے وہ تو ظاہرہ ہونی چاہیے, فیملی کی ملاقاتیں ہونی چاہیے, بٹ فرینکلی ان ٹرمز آف ٹاکس جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی اہمیت تبھی ہوگی جب آپ جو ملنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ دیں گے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی کچھ لے کے واپس آ سکیں. ملاقات برائے ملاقات کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. اگر آپ پولیٹیکل پریزنرز کو خصوصاً خواتین کو ریلیف دیتے ہیں تو پھر آپ جا کے عمران خان صاحب سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ ریلیف حکومت نے دیا ہے, تو اب آپ کم از کم جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں, اسپیشلی جو پرسنلائزڈ کیمپینز ہیں, ان سے فاصلہ اختیار کریں. صحیح. اور اس سے پھر آگے چیزیں چل سکتی. صحیح. تو اگر اچکزئی صاحب اب جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ فروٹفل چیزیں کر سکیں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر سے تو سب کا ایک یقین جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اچکزئی صاحب کیونکہ ان کی کوئی پی ٹی آئی سے زیادہ افیلیشن نہیں ہے, لیکن وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کہہ سکتے ہیں یا ایک پولیٹیشین ہے, تو وہ کچھ چیزوں کو بہتری کی طرف لے آئیں گے اگر ان کی ملاقات ہو جائے خان صاحب سے. دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب بھی اجنبی ہیں خان صاحب کے لیے. خان صاحب اچکزئی صاحب کے لیے اجنبی ہیں, وہ اتنے وہ قریب تو کبھی بھی نہیں رہے. بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کو لیڈر آف اپوزیشن بننے کا موقع ضرور ملا ہے, اور وہ اس لیے ملا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ بالکل فارغ ہے, اور اس کے اوپر اعتماد کسی کا بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب نے بھی ان کو اپنی حیثیت ان کی بتائی ہے جب یہ انہوں نے نامینیشنز کی ہیں لیڈر آف اپوزیشن کی, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو کہ بالکل فارغ ہے, تو اس لیے اچکزئی صاحب کو موقع ملا ہے. لیکن اصل میں اس طرح کی ملاقاتوں میں یہی جو میری پوائنٹ تھا حکومت کے ساتھ ملاقاتوں میں, کہ دیکھیے آپ ان لوگوں کو شامل کریں جو عمران خان سے بات منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں, جن میں آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, اعجاز چودھری صاحب ہو گئے, محمود الرشید صاحب ہو گئے, اور یہ سارے لوگ ہیں جن کو آپ مذاکرات میں شامل کریں تو پھر بات آگے بڑھے. صحیح. تو اب کیا اچکزئی صاحب کی بات نہیں مانیں گے خان صاحب, جن کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر خود بنوایا ہے؟ لیکن مجھے پتہ نہیں نا بات وہ کریں گے کیا جا کے, اور اس سے پہلے حکومت کیا بات کرے گی. اگر حکومت اچکزئی صاحب کا ہاتھ کچھ مضبوط کرے گی, کوئی ان کو کچھ عمران خان کو آفر کرنے کے لیے کوئی چیز ہوگی ان کے پاس, تو پھر بات آگے چلے گی نا. صحیح. ویسے اس کے بغیر کیا بات چلے گی. صحیح. اچھا, اب دوبارہ میں ملاقات کی بات ہی کرتی ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کل ہمارے شو میں طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اور اپوزیشن لیڈر کی جو ملاقات ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوگی بلکہ اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملاقات سنجیدہ ہوگی اور حکومت کچھ سیریسلی مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے, یا یہ اسموک اسکرین ہے اور لپ سروس ہے؟ دیکھیے ابھی تک سچی بات یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے لپ سروس زیادہ ہوئی ہے. آئی وڈ سے کہ تماشا زیادہ لگایا ہے انہوں نے, پریکٹیکل کام حکومت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. مثلاً آپ دیکھیے کہ ان سے ملاقات تک تو ہو نہیں پا رہی, آپ دیکھیے کہ کسی پولیٹیکل پریزنر کو کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا, لوگوں کو روز جو ہے وہ بے عزت کیا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے. تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسا کوئی ابھی تک تو لپ سروس ہے, سبسٹینٹو کوئی ابھی تک اقدام حکومت نے کیا نہیں.
صحیح. اچھا اب اپنے سیاسی تجربے کی روشنی میں بتائیں کہ جو عمران خان صاحب کی آنکھ والا ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ حکومت عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کر دے؟ دیکھیے ضرور کر دینا چاہیے. اور ایک اتنے جو لیڈر ہوتے ہیں جن کے ساتھ اتنی فالوئنگ ہوتی ہے ان کے سینٹیمنٹ کو اس کو رسپیکٹ دینا جو ہے وہ ضروری ہے. آئی تھنک عمران خان کے ساتھ اس وقت جو لوگوں کی محبت ہے اس کی وجہ سے جو اس وقت ایک ہجان ہے پاکستان کی سیاست میں وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ عمران خان کے اوپر جو سختیاں کی جا رہی ہیں جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں اس کا بہت نقصان ہے. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر بنی گالہ وہ منتقل کرتے ہیں تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. تو آپ حکومت کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کو شفٹ کر دیں؟ کیونکہ ایک چانس یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ایسی درخواست نہیں دیں گے. وہ نہیں دیں گے لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کو جو ہے سب سے پہلے دیکھیں میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اگر آپ نہ بھی دیں سب سے پہلے آپ یاسمین راشد کو تو دیں نا. True. دیکھو 76 سال کی خاتون ہے, کینسر سروائیور ہیں, 3 سال سے جیل میں, آپ نے کیا اور ان سے بدلہ لینا ہے؟ بالکل. اعجاز چودھری, محمود الرشید, یہ لوگ بیچارے سارے مڈ 70s میں ہیں. اب ان سے آپ نے اور کیا جو ہے وہ آپ نے انتقام کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے نا. True. کم از کم ان لوگوں کو تو ریلیف دینا پہلے. عمران خان صاحب کا چلے اس کے 2 ہفتے بعد دیکھ لیں گے صحیح. لیکن پہلے ان کو ریلیف ملے تاکہ ایک ٹمپریچر نیچے آئے دین وی کین موو اہیڈ. صحیح. اچھا مجھے سر بتائیں احتجاج یا مذاکرات آپ کو کیا لگ رہا ہے کیسے حل نکلے گا یا الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سڑکوں پہ آنا پڑے گا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی یہ تو حکومت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی تک سٹیل میٹ کیا ہے؟ سٹیل میٹ یہ ہے کہ حکومت پوری کوشش کے باوجود عمران خان کی جو پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے اس کو زیرو نہیں کر سکی, اس کو نیچے نہیں لا سکی. اور پی ٹی آئی اور عمران خان پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ اسٹریٹ پاور شو نہیں کر سکے, انقلاب نہیں آ سکا, اور اس کی وجہ سے ایک سٹیل میٹ ہے. پی ٹی آئی نے اصل میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو 30-34 ہزار پنجاب میں گرفتاریاں ہوئیں, تحریک انصاف کی لیڈرشپ اپنے کسی ایک بھی شخص کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے جو پنجاب ہے اب ان کی احتجاج کی کال کو رسپونڈ نہیں کرتا. تو یہ ایک بیسک پرابلم ہے پی ٹی آئی کا اس وقت. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا ایک حکومت جو ہے بیسک پرابلم اور بھی ہے, آپس کی لڑائیاں اور ابھی بھی بہت اندرونی خبریں آ رہی ہیں. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو کہ یہ کیسے حالات کو بہتر کریں, یا اگر انہوں نے لڑائیاں بھی کرنی ہے تو تھوڑا چھپ کے کر لیں, سب کے سامنے نہ کریں؟ لڑائیاں تو دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتی ہیں, پیٹی انٹرسٹ ہیں وہ رہتے ہی ہیں, اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ بہرحال فیصلے تو عمران خان نے کرنے ہیں تو اس لیے اس کا فرق نہیں پڑتا. تو اونلی پرابلم ہے کہ جس قسم کا پی ٹی آئی کا ہونا چاہیے تھا, 70,000 پی ٹی آئی کا صرف اس وقت جو ہے وہ آفس بیرر ہے. آپ دیکھیے اگر سارے آفس بیررز ہی آ جائیں اڈیالہ کے باہر یا اسلام آباد میں, باقی تو چھوڑ ہی دے دیں گے, چلے ایک بندہ ساتھ لے آئے تو اور اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر 70,000 بندہ یہ بھی اکٹھا ہو جاتا تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرنٹ. صحیح. سر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کو بھی اچکزئی صاحب سے ملنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ ملتے ہیں تو چیزیں ٹھیک ہی ہو جائیں گی, مزید بہتری کی طرف جائیں گی؟ وہ تو پھر دیکھیے نا, اب تو اچکزئی صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ ان کو اکٹھا کرتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی طریقے تفظ آئین کا حصہ نہیں ہے. ہمارا تو خیر تھوڑا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے, ہم تو پارٹیزن ہے نہیں, ہم تو ساری پارٹیز کے لوگ ہیں ڈفرینٹ, وہ اپنی اپنی پارٹیز کو ہی ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور اپنی پارٹیز سے تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ویو بھی رکھتے ہیں. تو جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے ہم تو ہر اس کوشش کو سپورٹ کریں گے جو کہ پاکستان میں ڈائیلاگ کی طرف جاتی ہے, ٹمپریچرز نیچے لانے کی طرف جاتی ہے, تو ہم تو اس کو ویسے سپورٹ کریں گے, ہمیں ملے یا نہ ملے ہمارا فرق نہیں پڑتا. لیکن بارہ میرے خیال میں ان کو جی ڈی اے کو, جماعت اسلامی کو, ان لوگوں کو تو کم از کم چاہیے انہیں اچکزئی صاحب کو کہ ان لوگوں کو تو ملے اور ان لوگوں کو اپنی اعتماد ملے. صحیح. اچھا 8 فروری کے بعد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کوئی کنسیشن ملے گا پی ٹی آئی کو, کوئی ملاقاتیں ہو جائیں گی یا نہیں, یہ لپ سروس ہی ہوگی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا؟ اس کا فیصلہ میرا یہ خیال ہے کہ کل کی ملاقات اگر ہو جاتی ہے
تو اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اور اب پروگرام کے آخری حصے میں ہم بسنت کے اس تہوار پر بات کریں گے جس کو 20 سال بعد لاہور میں بھرپور طریقے سے منانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اور کل سے 3 روزہ بسنت فیسٹیول کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ لاہور میں اس وقت بسنت کا کیا ماحول ہے، اس حوالے سے اپڈیٹس دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں 365 نیوز لاہور کے نمائندے ذوالقرنین شیخ۔ بہت شکریہ ذوالقرنین پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ذوالقرنین، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت لاہور کے کس علاقے میں بسنت کی چاند رات منا رہے ہیں؟ دیکھیں سوزین، میں یہ اندرونی شہر کا سب سے آپ کہیں نا پتنگوں کے حوالے سے مشہور علاقہ ہے موچی گیٹ۔ اب یہ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ موچی بازار ہے، اور اس بازار کے اندر آپ چلتے چلے جائیں، آپ کو پتنگوں کی، آپ کو ڈوروں کی، بسنت کا سامان، اس کی خریداری کے لیے وہ دکانیں ملیں گی جو رجسٹرڈ ہیں۔ اب یہاں پر جو آپ کو خریدار ہیں وہ صرف پتنگوں، ڈور اور دیگر چیزوں کے نہیں ملیں گے، یہاں پر آپ کو ایک پورا بزنس ملے گا۔ اور بازار کے جب آپ موچی گیٹ سے باہر نکلتے ہیں اندرون سے، میری رائٹ سائڈ پہ آپ کو وہ لوگ پتنگیں اور وہ ڈور سامان بیچتے ہوئے نظر آئیں گے جو رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ یہ وہ گڑھ ہے اندرون شہر لاہور کا جہاں پر پتنگ بازی کا سارا سامان جو ہے وہ میسر ہے، اور یہ چاند رات ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد، یا آپ کہہ لیں کہ جو ایک باضابطہ بسنت ہے اس کے بعد شروع ہو جائے گی، اور خریداری جو ہے پورے عروج پر ہے۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ پتنگوں کے ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، ڈور مہنگی ہے۔ یہاں پر ہزاروں افراد، اچھا صرف لاہور سے نہیں، ہمیں گجرانوالہ سے، کہاں سے لوگ جو کئی گھنٹوں سے پھر رہے ہیں اس تلاش میں ان کو کوئی سستی پتنگ مل جائے، اس تلاش میں کوئی سستی ڈور مل جائے۔ خریداری یہاں پر پورے جوش و خروش سے، اور یہ خریداری لگتا ہے کہ بسنت کے دنوں میں بھی جاری رہے گی کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو پا رہی۔ صحیح، آپ نے پتنگوں اور ڈوروں کی بات کی، وہ تو سوال میں آپ سے کروں گی کہ اس وقت جو چیزیں ہیں وہ کم پڑ گئی ہیں، لیکن میں نے خود کوشش کی ہے کہ کہیں کوئی کسی ہوٹل میں روم مل جائے، کوئی جگہ مل جائے، اب وہ بھی نہیں مل رہی، ہر چیز اتنی جیم پیکڈ ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈوریں بھی کم پڑ گئی ہیں، پتنگیں بھی کم پڑ گئی ہیں، اور دوسرے شہروں سے یہ چیزیں منگوائی جا رہی ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی سوزین۔ اگر آپ اس بسنت کا جو آپ کہیں نا اقتصادی سائیکل ہے، یہ پہیہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی انڈسٹری ہے، مطلب یہ صرف پتنگ اور ڈور کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو باقی شہروں سے منگوائی جا رہی ہے۔ ایک اب اندازہ سید ذوالفقار جو ہیں وہ کسی دور میں یہاں پر بسنت کے آرگنائزر ہوتے تھے، ان کا اندازہ ہے کہ یہ 10 بلین روپیز سے بھی زیادہ کا جو ہے ایک اکنامک بوسٹ ہوگا لاہور کی اکانومی کے لیے۔ اب یہاں سے ہوٹل انڈسٹری ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ کو اندرون شہر کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملیں گی، چھتیں بک ہو رہی ہیں، پھر جو ہے مختلف ریلیٹڈ لوگ ہیں جو اس بسنت کے اس اقتصادی سائیکل سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ جو پتنگوں اور ڈور کی قیمتوں کی بات ہے، اس کے لیے پنجاب حکومت نے ایک ایفرٹ کی تھی کہ ہم دوسرے شہروں سے، ملتان سے، فیصل آباد سے، شیخو پورہ سے، قصور سے، وہاں سے پتنگیں اور چیزیں منگوائیں گے، لیکن اس کا کوئی میکینزم موجود نہیں تھا، اور ابھی بھی قیمتیں اس لیے بڑھی کیونکہ بہت یوں لگتا تھا کہ بسنت کب ہوگی، ہو سکے گی نہیں ہو سکے گی۔ زیادہ جو ہے اس کا ہائپ جو ہے وہ 1 فروری سے جو ہے وہ زیادہ ہائپ اس کی کریٹ ہوئی کہ اب اس پتنگیں اور ڈور بکیں گی۔ پھر ایک سسٹم بھی ہے کیونکہ اس کو محفوظ انداز میں بنانا ہے، اس کا ایک لیگل سسٹم جو ہے اس کی وجہ سے بھی سلیکٹیو لوگ ہیں جو ڈور بنا کر، پتنگ بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ ہاں، دوسرے شہروں سے پتنگیں اور ڈور منگوائی گئی، لیکن ڈیمانڈ ابھی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اچھا، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ویکینڈز پہ منائی جاتی تھی بسنت، اب کیونکہ 3 دن کا تہوار ہے تو یہ تو 3 دن کے لیے ایک بوسٹ ملا ہے ہماری اکانومی کو۔ دیکھیں، اس میں آپ کہیں کہ جیسے آج جو دن گزرا ہے وہ کشمیر ڈے تھا، وہ سارا دن چھٹی تھی تو لوگوں نے خریداری کی۔ اچھا، اب یہ 3 نائٹس اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو ویل آرگنائز انداز میں کریں۔ اب یہ تو آپ کہہ لینا کہ لاہور کے اندر تو یہ صبح جو پورا، اب یہ دیکھیں نا، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہے، فیسٹیوٹی ہے، مطلب لوگوں کو یوں لگتا ہے اب یہ، کیونکہ یہ دیکھیں مریم نواز کو بھی لوگ جو ہے وہ لاہوری جو ہیں، کیونکہ لاہوریوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ ان کا اپنا ایونٹ تھا، بسنت ان کی پہچان تھی، پوری دنیا میں لاہور کا نام جو ہے وہ بسنت سے جوڑا جاتا تھا، اور وہ واپس آیا ہے۔ اس میں جو 3 دن کی بسنت ہے، اس میں فیسٹیوٹی بڑھ جائے گی۔ اب پہلے کچھ تھوڑا سا ہر لحاظ سے
یہ کام ضرور کیا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ کسی بھی اینگل سے حفاظتی کوئی بھی کوشن نہیں چھوڑا جا رہا. پہلے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ جو 6 کی رات ہے اس کو, یعنی ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں اس رات میں ایک بڑا پروگرام ارینج کیا جا رہا تھا کہ رکھا جائے وہ قلعہ لاہور کے اندر دیوان عام میں, لیکن اس کو پھر اس لیے کینسل کیا گیا کہ شہر کے اندر کیونکہ رش زیادہ ہوگا, اگر بہت ساری وی وی آئی پی موومنٹ شہر کی طرف کی جائے گی قلعے کی طرف. بالکل, بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے ایس او پیز ہیں. اب مجھے بتائیے گا کہ جو چھتوں کے حوالے سے ایس او پیز تھے ان پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو میں کہوں گا کہ ایس او پیز کے حوالے سے حکومت نے بڑی سختی کی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور کے اندر موجود 70 لاکھ رجسٹرڈ موٹر سائیکل ہیں, اور میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں, مجھے شاید ہی کوئی موٹر سائیکل ایسا نظر آیا ہو جس کے اوپر راڈ نہ لگا ہو, سیفٹی راڈ نہ لگا ہو. سو یہ بھی ایک سب سے اہم ایس او پی تھا. پھر چھتوں میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ اندرون لاہور کے اندر کون سی چھتیں ہیں جہاں پر بسنت منائی جا سکتی ہے, ان کا این او سی جاری کیا گیا. اچھا, کوئی بھی جو این او سی لے رہا ہے وہ ذمہ دار ہوگا اس بات کا کہ اس کی چھت پر منائی جانے والی بسنت محفوظ ہوگی. ہوائی فائرنگ پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے. پھر ضابطہ اخلاق کو بہت جگہوں پر اویزہ کیا گیا ہے. پھر یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں وہاں پر بسنت کی پابندی ہے, کیونکہ کسی بھی طرح سے بسنت کی یا پتنگ بازی کی وجہ سے جو ہے وہ ایئرپورٹ کے ارد گرد آپریشن نہ ڈسٹرب ہو. سو ایس او پیز چھتوں کے حوالے سے اندرون شہر بھی ہے اور دیگر ایس او پیز پر بھی بہت عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں تک بھی کیا گیا ہے کہ لاہور کے ارد گرد یعنی فیصل آباد, گجرانوالہ سے, وہاں کے ہسپتالوں سے جو ای این ٹی اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی لاہور بلا لیا گیا اور ان کی پوسٹنگ کی گئی ہے اندرون لاہور کے مختلف ہسپتالوں میں, تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی صورتحال پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ ذوالقرنین ہمیں آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ذوالقرنین نے ہمیں بتایا اور اس وقت بالکل پریپیئرڈ ہے بسنت منانے کے لیے. لاہوریوں کو بسنت بہت مبارک ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.